بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بڑے سے بنگلے میں ہر طرف روشنیاں جگمگا رہی تھیں، خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ رنگ برنگے خوبصورت ملبوسات پہنے عورتیں ادھر ادھر پھر رہی تھیں، لڑکیاں خوشی سے کہے لگا لگا کر ہنس رہی تھیں۔ ان سب کے بیچ میں آنسو بہاتی اپنے کرچی کرچی ہوتے دل کو دیکھ رہی تھی۔ کسی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ساری شہنائیاں میرے لیے بچیں گی، یہ خوشیاں میرے نصیب میں لکھی جائیں گی، لیکن آج وہ اپنے وعدے سے مکر گیا تھا۔ زندگی کے حسین خواب دکھانے والا آج بدل گیا تھا اور میں خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ آج اسی کی شادی تھی، کسی خبر نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ ایک درخت کے پیچھے چھپی میں اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں یہاں قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ یہی سوچ کر میں روتی آنکھوں سے پلٹ کر جانے کو تھی کہ اچانک ایک دم سے میرے پیچھے کوئی آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ نقاب پوش لڑکی تھی جو کچھ گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تبھی اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ لال جوڑا پہنے وہ دلہن تھی، زیورات سے لدی پھندی۔ وہ مجھے روتے ہوئے دیکھ چکی تھی، پھر مجھے کہنے لگی آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ مجھے خفیہ کمرے میں لے گئی۔ جلدی جلدی اپنے زیورات اتارے اور پھر اپنے کپڑے بدل دیے۔ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی یہ سب تم پہن لو، میں جانتی ہوں اس میں تمہاری خوشی ہے، میری جگہ دلہن تم بنو گی، تم ہی ان چیزوں کی حقدار ہو۔ اس نے تو ایک دم سے ہی مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا تھا۔ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ پھر روتے ہوئے اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، سب میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، میں آج ہی یہ بنگلہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد چاہے میری جگہ کسی کو بھی دلہن بنایا جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی لیے تم یہ لباس اور یہ سارے زیورات پہن کر بیٹھ جاؤ۔ آگے سے گھونگھٹ کر لینا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دلہن کون ہے، یوں تمہاری شادی اس سے ہو جائے گی۔ وہ مجھے سہانے خواب دکھا رہی تھی اور میں ابھی سے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ یوں لال جوڑا اور سارے زیورات میں نے پہن لیے، پھر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ میں ایک دم سے ہی نوکرانی سے مالکن بن گئی تھی۔ خوش نصیبی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ شاید اس روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ میں نئے نئے سپنے سجا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ جلد ہی میری یہ ساری خوش فہمی دور ہو جائے گی۔ میں پھولوں سے سجے راستے کے بجائے کسی دلدل میں قدم رکھنے والی ہوں۔ میرا نام افشاں ہے، میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ ماں تو بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، میں اپنے سارے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ 4 بہنیں اور ایک سب سے چھوٹا بھائی جو میری جان کا ٹکڑا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد میں نے ہی اسے پالا تھا، کیونکہ جب اماں فوت ہوئیں تو وہ فقط 1 برس کا تھا۔ اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی۔ ابا پہلے تو سبزی کا ٹھیلا لگاتے تھے، لیکن ایک ایکسیڈنٹ میں وہ معذور ہو گئے۔ ہم پر تو قیامت گزر گئی تھی۔ لیکن جس کار سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا مالک انتہائی مہربان انسان تھا۔ وہ بار بار ابا سے معافی مانگتا، کہتا کہ میں آپ کا مکمل علاج کرواؤں گا، لیکن جو قسمت میں منظور ہو۔ ابا کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن ان کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑی، جس کی وجہ سے وہ معذور ہو گئے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس معذوری کی حالت میں بھی وہ اپنی سبزی کا ٹھیلا لے کر باہر نکلے۔ پھر میں نے ہی نوکری کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری تعلیم صرف میٹرک تھی۔ 1-2 دفعہ اپنی سہیلی کے ساتھ فیکٹری میں کام ڈھونڈنے بھی گئی، لیکن سب کہنے لگے کہ ابھی کوئی کام نہیں ہے۔ اب میں مایوس ہو چلی تھی جب ایک بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے اس پر لکھا ایک نوٹ پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ یہاں پر کام کرنے کے لیے ایک نوجوان لڑکی کی ضرورت ہے جو گھریلو کام کا جانتی ہو۔ مجھے سارے کام اچھے سے کرنے آتے تھے۔ میں فوراً ہی کام مانگنے چلی گئی۔ مالکن اچھی عورت تھی، یوں مجھے اس نے کام پر رکھ لیا۔ جہاں یہ بنگلہ بنا تھا آس پاس کوئی گھر نہ تھا، ہاں اس سے تھوڑی دور ایک کالونی ضرور تھی، لیکن یہ بنگلہ سب سے الگ تھلگ تھا۔ یہ ایک عالی شان بنگلہ تھا، اس میں رہنے والا خاندان بھی خوب امیر تھا، ہر وقت پیسوں سے کھیلتے رہتے۔ مالکن جو سونے کے زیورات اور ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہن کر رکھتی تھیں۔ اس کی کئی بیٹیاں تھیں تو کئی نوجوان لڑکے بھی تھے، ننھے ننھے بچے بھی ادھر ادھر بھاگتے پھرتے۔ اس بنگلے میں کھانا پکانے والے الگ تھے تو صفائی ستھرائی کرنے والے الگ۔ میں بھی اسی عورت کی خدمت کے لیے لائی گئی تھی جو اس بنگلے کی مالکن تھی۔
اس کے حکم کے بغیر تو پتا بھی نہیں سرکتا تھا۔ میں ہر وقت اس کے آس پاس کھڑی رہتی، اسے مجھ سے اپنی خدمت کروا کر سکون ملتا تھا۔ کبھی وہ مالش کرواتی، کبھی اپنی ٹانگیں دباتی، بدلے میں مجھے اچھی خاصی تنخواہ دے رہی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ ابھی وہاں کام کرتے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے جب چاند کی 14ویں شب کو وہاں پر ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی۔ اس رات بیگم صاحبہ نے مجھے لازمی آنے کا کہا تھا۔ میں پریشان سی ہو گئی کیونکہ رات رکنے کے لیے ابا منع کرتے تھے۔ ایسے میں نئی نوکری کی وجہ سے میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ابا سے اجازت مانگ کر میں رات کو یہاں چلی آئی۔ لیکن یہ کیا، بیگم صاحبہ تو ایک کمرے میں بند تھی۔ اس نے مجھے بھی اپنے پاس ہی کمرے میں روک لیا تھا۔ کہنے لگی آج یہ خوب اچھل کود کریں گے جو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے تم میرے ساتھ میرے کمرے میں رکو اور میرا پوری رات بیٹھ کر سر دباؤ۔ انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ کمرے میں بند کر دیا۔ میں حیران تھی کہ آخر باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ تھوڑی غنودگی کی کیفیت میں گئی تو میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک جیسے لباس والے خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں ہلکی ہلکی تال پر تھرک رہے تھے۔ لذیذ پکوان کی خوشبو اس کھڑکی سے اندر بھی آ رہی تھی۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میرے سامنے کھانے کی بڑی بڑی دیگیں رکھی تھیں جن میں وہ پکایا جا رہا تھا۔ انہوں نے لمحے بھر میں وہ سارا کھانا ختم کر دیا۔ رات بھر خوب ہلا گلا ہوتا رہا لیکن وہ مالکن کمرے سے باہر نہ نکلی۔ ان کی وجہ سے میں بری طرح تھک گئی۔ دن بھر یہاں سناٹا چھایا رہتا تھا لیکن جیسے ہی رات ہوتی تھی نہ جانے کون سے کونے خدروں سے لوگ نکل کر آ جاتے تھے۔ وہ سارے ایک ساتھ جمع ہو جاتے، پھر سب مل کر کھانا کھاتے۔ میں چونکہ صرف دن میں ہی یہاں نوکری کرتی تھی اسی لیے رات کو رکتے ہوئے ڈرتی تھی۔ مجھے اس پورے بنگلے کا پراسرار ماحول خوفزدہ کر دیتا تھا۔ پھر ایک دن بنگلے کا بڑا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں چونکہ دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی اس لیے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس فقیر کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کیا یہ بنگلہ بھی آباد ہو گیا؟ پہلے تو یہ بند رہتا تھا۔ میں نے کہا بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس میں تو بہت سالوں سے خاندان رہتا آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں میں تو ہر روز اس کالونی کا چکر لگاتا ہوں، یہ بنگلہ مجھے بند ملتا ہے، جاؤ مالکن سے کہو کہ مجھے کچھ بھیک دے دیں۔ جیسے ہی میں نے اندر آ کر اس فقیر کا پیغام دیا تو مالکن گھبرا گئی۔ کہنے لگی فوراً سے اسے دروازے سے بھگا دو، یہاں کوئی بھیک نہیں دے گا۔ میں حیران تھی کہ اتنی امیر ہو کر بھی وہ اتنے چھوٹے دل کی مالک تھی۔ پھر جیسے ہی فقیر کو کہا کہ جاؤ بابا معاف کرو تو وہ بڑبڑاتا ہوا کہنے لگا یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، تم بھی یہاں سے چلی جاؤ ورنہ بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گی۔ یہ کہتے ہی وہ تیز تیز قدموں سے چلتا یہاں سے دور چلا گیا۔ میں حیران تھی کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ پھر اس فقیر کو پاگل سمجھتے ہوئے اندر آ گئی۔ اب شام ہوتے ہی آہستہ آہستہ اس گھر میں رہنے والے سارے لوگ اس کمرے میں جمع ہوتے جا رہے تھے جہاں پر مالکن رہتی تھی۔ اب میرا بھی جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ شام کے 8 بجتے تھے اور مالکن مجھے جانے کا اشارہ کر دیتی۔ میں بھی یہاں رکتی ہوئی ڈرتی تھی، اسی لیے اس دن کے بعد میری کبھی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں یہاں پر مزید ٹھہروں۔ ابھی بھی میں دروازے سے باہر جا رہی تھی کہ جب کسی سے بری طرح سے ٹکرائی۔ میں نے دیکھا وہ ایک لمبا چوڑا نوجوان تھا جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، غالباً وہ ابھی کہیں سے واپس لوٹا تھا۔ اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی اور سیدھا اندر چلا گیا۔ میں گھر گئی، پھر کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ بہن بھائی بھی میرے انتظار میں جاگتے رہتے تھے کہ کب میں آؤں ان کے لیے کھانا بنا کر رکھوں۔ چھوٹی بہن یوں تو 15 سال کی تھی لیکن پھر بھی میں نے اسے منع کر رکھا تھا کہ میرے پیچھے سے وہ چولہے وغیرہ میں نہ گھسے۔ بچی تھی، ایسا نہ ہو کہ اپنا ہاتھ جلا بیٹھتی۔ میں گھر بھی سنبھالتی تھی اور ساتھ میں اس بنگلے میں کام کاج بھی کرنے جاتی تھی۔ تھک ہار کر رات کو بستر پر لیٹتی تھی تو میرے دماغ میں اسی کا خیال آ رہا تھا۔ خوبصورت چہرے والا وہ نوجوان کون تھا جس نے مجھ پر ایک نگاہ ڈال کر مجھے گھائل کر دیا تھا؟ لیکن میں اپنی اوقات اچھی طرح جانتی تھی۔ میں غریب گھرانے کی لڑکی تھی جو وہاں پر نوکرانی کی حیثیت سے کام کر رہی تھی۔ مجھے ایسا کوئی خواب دیکھنے کا حق نہیں تھا۔ لیکن دوسرے دن میں کام پر گئی تو وہ مالکن کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ جو ہی میں ان کے کمرے کی صفائی کرنے لگی تو وہ بار بار مجھے دیکھنے لگا۔
میں اس کی نظروں سے گھبرا گئی۔ اب وہ ہر جگہ میرے پیچھے پیچھے رہتا، نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ اب میں لان کی صفائی کر رہی تھی، یہ کب میرے پیچھے آیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کی بھاری آواز سے میں بری طرح ڈر گئی۔ جی میرا نام افشاں ہے، میں سر جھکا کر کہنے لگی۔ بہت پیارا نام ہے تمہارا، وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تبھی اچانک میری نظر اوپری منزل پر موجود کمرے کی کھڑکی پر پڑی تو میں بری طرح گھبرا گئی، کیونکہ وہاں بیگم صاحبہ کھڑی مجھے ترچھی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں جلدی سے اندر آ گئی، لیکن اب تو جیسے یہ ہر روز ہونے لگا۔ وہ ہر وقت میرے پیچھے پیچھے رہتا، نہ جانے کیوں میرے دل میں بھی اس کے لیے خاص مقام بننے لگا تھا۔ لیکن میں اپنی اوقات اچھی طرح جانتی تھی۔ ہر مہینے بیگم صاحبہ مجھے اچھی خاصی تنخواہ دے رہی تھی، گھر کے حالات بھی آہستہ آہستہ بدل رہے تھے۔ اس دن بیگم صاحبہ نے مجھے تنخواہ دی تو میں خوشی خوشی گھر جا رہی تھی، جب راستے میں کسی نے آواز دے کے روکا۔ میں پلٹ کر دیکھنے لگی تو یہ وہی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے ہاتھ میں چند پیسے تھے۔ وہ مجھے دیتے ہوئے کہنے لگا، وہ میری ماں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں تمہاری محنت سے کم پیسے دے رہی ہیں، اس لیے یہ میری طرف سے رکھ لو۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر سوچا کہ اس بار تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کا اسکول میں داخلہ کروانا ہے۔ پیسوں کی مجھے سخت ضرورت تھی، ویسے بھی ہر مہینے ابا کا میڈیکل چیک اپ بھی ہوتا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پیسے لے لیے۔ پھر جب گھر بہت سارے پیسے لے کر گئی تو ابا کہنے لگا، لگتا ہے بیگم صاحبہ تم پر مہربان ہو رہی ہے۔ تو میں دل میں سوچنے لگی کہ بیگم صاحبہ تو نہیں، ہاں لیکن اس کا بیٹا ضرور مہربان ہو رہا ہے۔ اب مجھے بھی اس کے خواب دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ میں وہاں کام کرنے جاتی تھی، لیکن جب چھپ کے وہ نوجوان مجھے دیکھتا تھا تو میں اس کے خیالوں میں گم رہنے لگی۔ گھر آ کر گھنٹوں تک میں آئینے کے سامنے کھڑی رہتی۔ پھر ایک دن ان کی بیٹی کی کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو میں نے اس کے بستر پر پڑا وہ خوبصورت جوڑا دیکھا، اتنا حسین جیسے کسی سونے چاندی کے نگینوں سے تیار کیا گیا ہو۔ میری آنکھوں میں اسے دیکھ کر حسرت تھی۔ تبھی اس لڑکی نے مجھے دیکھا، وہ کہنے لگی، کیا تمہیں یہ لباس پسند ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں بہت خوبصورت ہے، لیکن آپ کے اوپر یہ بہت اچھا لگے گا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، تم بھی بہت اچھی ہو، میری طرف سے یہ رکھ لو۔ میں نے شکریہ ادا کر کے اس سے وہ لباس لے لیا۔ خوشی خوشی اسے لے کر باہر جانے لگی، جبھی بیگم صاحبہ چیخی، یہ لباس میں نے اس کے لیے بنوایا تھا، تم اپنی اوقات نہ بھولو، تم اس بنگلے کی نوکرانی ہو۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں زمین میں غرق ہو گئی ہوں، شرمندگی سے میری نگاہ بھی نہیں اٹھی تھی۔ تب وہ لڑکا آیا، ناراضگی سے اپنی ماں سے کہنے لگا، آپ ایسے اس لڑکی سے بات نہیں کر سکتی۔ تو بیگم صاحبہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی، اس لڑکی کی مجبوری دیکھتے ہوئے میں نے اسے کام پر رکھا تھا، لیکن یہ حد سے زیادہ بڑھ گئی تو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اس کے لیے بھی پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی، اور بہت سی چیزیں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ تم دونوں ابھی سے ہی سنبھل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بات بہت آگے چلی جائے۔ الجھن زدہ گفتگو کر کے بیگم صاحبہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ آج میری اوقات 2 کوڑی کی ہو کر رہ گئی تھی، شاید میں اسی قابل تھی۔ اداس سی ہو کر گھر گئی تو کام کاج کر کے بستر پر لیٹ کر رونے لگی۔ ابا نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا، کہنے لگے، آج میری بیٹی کا چہرہ بہت اترا ہوا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ تو میں روتے ہوئے کہنے لگی، ابا ہم غریبوں کی یہی قسمت ہے، شاید ہم اپنی اوقات سے زیادہ خواب دیکھنے کے عادی ہیں۔ آج میں بہت اداس ہو رہی تھی، اماں کی یاد شدت سے آئی۔ کاش کوئی میری سہیلی ہوتی تو میں اس سے اپنے ڈھیروں دل کی باتیں کر لیتی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میں نے اپنے تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کا داخلہ کروا دیا تھا۔ وہ اسکول جا رہے تھے۔ دھیرے دھیرے گھر کے حالات میں بہتری آ رہی تھی۔ پہلے جو ایک وقت کا کھانا کھا کر ہمیں دوسرے ٹائم کی امید نہیں ہوتی تھی کہ کھانا مل جائے گا، لیکن اب سب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے تھے۔ ابا کا علاج بھی ہو رہا تھا، اور مجھے زندگی میں چاہیے ہی کیا تھا؟ مالکن ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، انہوں نے میری مجبور آنکھوں کو دیکھ کر ترس کھایا تھا، ورنہ 1 مہینے تک میں خوار ہوئی تھی، کسی نے مجھے نوکری نہیں دی تھی۔ دوسرے دن میں بنگلے کی صفائی کرتی پھر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اب وہ نوجوان مجھ پر ایک نگاہ بھی نہ ڈالے۔ میں اپنی اوقات اچھی طرح پہچان گئی تھی، لیکن جیسے ہی پھولوں والے گملے کی صفائی کرنے لگی، نہ جانے وہ کب میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا،
مجھے تم سے کچھ کہنا ہے. میں تم سے محبت کرتا ہوں. کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں حیران رہ گئی. اس کی آنکھوں میں میرے لیے عشق کا سمندر تھا. شاید کہیں نہ کہیں میں بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی. پھر سر جھکا کر کہنے لگی، آپ مالک ہیں، میں ایک نوکرانی ہوں. بھلا میری اوقات کیا ہے کہ میں اس گھر کی بہو بن سکوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھلے کچھ بھی ہو جائے میں تم سے ہی شادی کروں گا. اس لیے مجھ سے وعدہ کرو، تم آج کے بعد اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں لاؤ گی. چند دن کا انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد میں سب کو راضی کر لوں گا. اب اس نے مجھے امید دلا دی تھی. یوں چپکے ہم بنگلے کے پیچھے بیٹھ جاتے اور ڈھیروں باتیں کرتے. مالکن کی ان جلی کٹی باتوں کو میں نے جلد ہی بھلا دیا تھا. اب میں تصور میں خود کو اس خوبصورت نوجوان کی دلہن بنے ہوئے دیکھتی تھی. پھر ایک دن میں سیڑھیوں کی صفائی کر رہی تھی جب اچانک ہی پاؤں پھسلا تو نیچے جا گری. میں شدید تکلیف میں مبتلا تھی. مالکن نے مجھے دیکھ لیا. کہنے لگی، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اب تم 3-4 دن آرام کرو، اس کے بعد کام پر آنا. میں نے ان کی مہربانی کا شکریہ ادا کیا اور گھر چلی آئی. درد زیادہ تھا، مجھ سے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ابا نے تیل سے میرے پاؤں کی مالش کی. تب جا کر میرے پاؤں میں تھوڑا آرام آیا. اب 4 دن ہو گئے تھے میں کام پر نہیں گئی تھی. جب چوتھے دن میں کام پر گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. پورا بنگلہ دلہن کی طرح سجا ہوا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے یہاں پر کسی کی شادی ہو. پھر میں نے وہاں سے گزرتے ایک لڑکے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، جی ہاں، آج مالکن کے بیٹے کی شادی ہے. جیسے ہی میں نے دلہے کو دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا. یہ تو وہی خوبصورت نوجوان تھا جس نے کئی دفعہ مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور آج دلہا بنا مسکراتا سامنے بیٹھا تھا. میں دیر تک روتی رہی. میری آنکھوں سے آنسو سمندر کی طرح بہہ رہے تھے. میں درخت کے پیچھے سب لوگوں کی نظروں سے چھپ کے کھڑی تھی. سوچ رہی تھی کہ آج کے بعد یہاں قدم بھی نہیں رکھوں گی. جب ہی ایک لڑکی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی. وہ نہایت خوبصورت تھی اور دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی. میں گھبرا گئی اس کی بات سن کر جب اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی جگہ میں دلہن بن کر بیٹھ جاؤں کیونکہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی. پھر وہ مجھے ایک خفیہ کمرے میں لے گئی. اس نے مجھے دلہن کی طرح تیار کر دیا، لمبا سا لال گھونگھٹ اوڑھا دیا اور میں بیٹھ گئی. حقیقی بات تو یہ تھی کہ میں اس نوجوان کو سچے دل سے چاہنے لگی تھی. کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس سے کوئی اور شادی کرے. آج مجھے موقع مل رہا تھا تو مجھے اس سے شادی کرنی ہی ہوگی. یہی سوچ کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا. اب میں دلہن بن کر بیٹھی تھی جب 2 عورتیں آئیں اور مجھے تھام کر باہر لے گئیں. تھوڑی ہی دیر بعد میری اس سے شادی ہو گئی. ابھی تک کسی نے بھی گھونگھٹ کھول کر نہیں دیکھا تھا. برابر میں بیٹھا ہوا یہ نوجوان میری محبت تھا، اسی لیے میں آج ہواؤں میں اڑ رہی تھی. پھر جیسے ہی اندر آئی تو مالکن نے اعلان کیا کہ ایک ایک کر کے سب لوگ دلہن کا چہرہ دیکھ لیں. سب سے پہلے میں اپنی بہو کا چہرہ دیکھوں گی. یہ کہتے ہی جو ہی اس نے گھونگھٹ اٹھایا ایک زوردار چیخ ماری. میں بری طرح کانپنے لگی. اچھی طرح جانتی تھی کہ مالکن تو مجھے کبھی قبول نہیں کریں گی. پھر وہ تیز تیز چیختے ہوئے کہنے لگی، یہ دلہن کیسے بدل گئی؟ ارمینا کہاں ہے؟ دلہن تو اس سے بننا تھا نا. اب وہ نوجوان بھی حیران پریشان مجھے دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا اس کے چہرے پر ایک خوشی تھی. ایسی ہی خوشی مجھے دلہن بنتے ہوئے ہو رہی تھی. شاید اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت یوں بدل جائے گی. پھر مالکن نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا. روتے ہوئے کہنے لگی کہ لڑکی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے خود اپنے ہاتھوں سے زندگی برباد کر لی. تو نے میرے بیٹے سے شادی کیوں کی؟ اور ارمینا کہاں ہے؟ ان کی بات سن کر میں گھبرا گئی. روتے ہوئے کہنے لگی کہ ارمینا نے زبردستی مجھے دلہن بنا دیا، وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. پھر مالکن کہنے لگی تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، تم خود دلہن بن کر کیوں بیٹھی؟ اب تم خود کو ایک بہت بڑے عذاب میں پھنسا چکی ہو. پھر میں ان کے قدموں میں گر گئی. ان سے کہنے لگی کہ مالکن مجھے معاف کر دے. میں اس سے محبت کرتی تھی، اسی لیے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی. میں زندگی بھر آپ کی خدمت کروں گی، مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیں. وہ کہنے لگی، لڑکی تو ابھی ہماری اصلیت سے واقف نہیں ہے. جب تجھے پتہ چلے گا کہ ہم کون ہیں اور ان قریب یہاں سے جانے والے ہیں تو تم خود اپنے اس فیصلے پر پچھتاؤ گی. جانتی بھی ہو ہم سالوں سے اس بند بنگلے میں کیوں رہتے ہیں.
مجھے ان کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. میں پاگلوں کی طرح سے بس ان کی باتیں سن رہی تھی. پھر وہ کہنے لگی ٹھیک ہے ابھی تم اپنے گھر جاؤ, کل دوبارہ یہاں آنا پھر تمہیں سب معلوم ہو جائے گا. پھر میں نے وہ دلہن کا لباس اتارا, اپنے پرانے کپڑے پہن لیا. اب میں روتے روتے گھر چلی گئی. گھر جا کر ابا میرے رونے کا سبب پوچھ رہے تھے, لیکن میں نے انہیں کچھ نہ بتایا. اب مجھے دوسرے دن کا انتظار تھا. اب میں اس کالونی سے گزر کر یوں جا رہی تھی جب راستے میں مجھے اسی فقیر نے روکا. لگتا ہے تو نے میری بات نہیں مانی, پھر سے تو خود ہی اس کنویں میں چھلانگ لگانے جا رہی ہے. میں کہنے لگی بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, اس دن بھی آپ نے مجھے ایسی ہی کوئی بات کہی تھی. تو وہ کہنے لگا ہاں تو میری بات کا مطلب نہیں سمجھی. وہ بنگلہ آج سے نہیں پچھلے 20 سالوں سے خالی ہے. پھر اسے آباد کرنے والے کون ہیں یہ ایک راز کی بات ہے, اسی لیے تو وہاں نہ جایا کر. وہ سب تیری نظر کا دھوکہ ہے. میں اس کی باتوں سے الجھ کر رہ گئی تھی, لیکن آج تو بیگم صاحبہ مجھے وہ بات بتانے والی تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی. پھر جیسے ہی میں ان کے سامنے گئی تو میرے ارد گرد آہستہ آہستہ کر کے وہ سب جمع ہونے شروع ہو گئے. لیکن میرا شوہر غائب تھا جسے میں نے کل ہی شادی کی تھی. پھر مالکن جو بڑے سے تخت پر بیٹھی تھی انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا. کہنے لگی لڑکی تو نے اب میرے بیٹے سے رشتہ جوڑ لیا ہے, اب تجھے وہیں جانا ہوگا جہاں پر ہم جائیں گے. میں عنقریب اس بنگلے کو چھوڑنے والی تھی. میں سر جھکا کر کہنے لگی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گی. میں اسی شہر میں رہ لوں گی, بلکہ اپنے خاندان کو بھی اسی شہر میں رکھوں گی. میری بات سن کر وہ کہنے لگی ہم کسی شہر میں نہیں بلکہ ایک ایسے جنگل میں جا رہے ہیں جہاں پر ہم جیسے بہت سے لوگ رہتے ہیں. اب میں چونک کر انہیں دیکھنے لگی. میری حیرانی پر وہ کہنے لگی تو جانتی ہے وہ فقیر جو ہمیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا وہ تجھے ٹھیک کہہ رہا تھا, کیونکہ یہ بنگلہ پچھلے 20 سالوں سے خالی تھا. اسے آج تک کسی نے بھی آباد نہیں کیا تھا, تبھی تو ہم یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے. یہ میرا پورا خاندان ہے, میں اس کی مالکن ایک جن زادی ہوں, اس قبیلے کی سردارنی. میرا بیٹا بھی ایک جن زاد ہے جس سے تو نے کل شادی کی ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. بے یقین نگاہوں سے میں اس مالکن کو دیکھے جا رہی تھی کہ کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہی. پھر وہ کھڑی ہو گئی, کہنے لگی ہاں یہی حقیقت ہے. اس دن جب تم میرے پاس کام مانگنے آئی تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لڑکی مجبور ہے, اسے پیسوں کی ضرورت ہے. تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر میں نے تمہیں اس گھر میں ملازمہ کی نوکری دے دی تاکہ جب تک ہم یہاں ہیں ہماری ذات سے تمہیں فائدہ پہنچتا ہے. ہم یہاں صرف چند دن کے لیے ہی آئے تھے کیونکہ ہمارے قبیلے میں چند شیطان جنات آ گئے تھے جنہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا. لیکن میں نے بھی اپنے قبیلے کے طاقتور جن ذات کو ان کے پیچھے لگا دیا. جیسے ہی قبیلے میں جنگ ختم ہو جائے گی ہم نے ایک دن واپس لوٹ جانا ہے. میرا بیٹا بھی وہیں قبیلے میں موجود تھا. ابھی چند دن پہلے ہی وہاں سے لوٹا تو میں نے دیکھا کہ وہ تم پر عاشق ہو گیا. ضد کرنے لگا کہ میں اس آدم زادی سے شادی کروں گا. میں تم سے جب ہی سخت لہجے میں پیش آتی تھی کہ کہیں تم اس کا خوبصورت انسانی روپ دیکھ کر اس کے چکر میں نہ آ جاؤ. یہ تو صرف نظر کا دھوکہ تھا, لیکن تم نے میری نصیحتوں کو اپنے پلو سے نہ باندھا, اور جو تمہارے دل میں خیال آتے رہے تم انہی کو مان کر میرے بیٹے کی محبت کے چکر میں پھنستی رہی. جب میری لاکھ کوشش کے باوجود بھی تم دونوں نہ مانے تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی اپنے ہی کسی قبیلے کی جن زادی سے شادی کروا دیتی ہوں تاکہ تمہاری زندگی بچ جائے. لیکن میں حیران رہ گئی جب دلہن کے روپ میں وہ نہیں بلکہ تم میرے سامنے تھی. اس کا مطلب ہے کہ تم نے جان بوجھ کر میرے جنات بیٹے سے شادی کی ہے. اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم جنات چاہیں گے. تمہیں ہمارے ساتھ قبیلے میں جانا پڑے گا. میں ہکا بکا سی ان کی کہانی سن رہی تھی. یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے. میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر جن زادی مالکن کہنے لگی چاند کی 14ویں تاریخ ہے. ہم سارے جنات مل کر اپنے قبیلے کے لیے خاص عمل کرتے ہیں. اگر تم نے ہمارے اصلی روپ دیکھنے ہیں تو تمہیں رات کے 12 بجے اس بنگلے میں آنا پڑے گا. اس کے بعد تم ہماری حقیقت جان لو گی کہ یہ سب نظر آنے والی رنگین دنیا کس قدر خوفناک ہے. اگر تم یہ سب برداشت کرنے کی ہمت کرتی ہو تو ہمارے ساتھ قبیلے میں چلنا پڑے گا. ویسے بھی میرا جنزاد بیٹا تم پر عاشق ہو گیا ہے,
اس لیے میں اس کی کوئی خواہش رد نہیں کر سکتی۔ اگر اپنے گھر والوں کی قسمت بدلنا چاہتی ہو تو اپنا فیصلہ مجھے بتا دینا۔ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والے عیش کریں گے، تمہارے گھر کی غربت، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ میں سر جھکا کر کھڑی روئے جا رہی تھی۔ مجھ سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سنگین غلطی ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ابھی جاؤ، لیکن آج رات کے 12 بجے تمہیں یہاں آنا پڑے گا۔ ہماری حقیقت تم جان چکی ہو، لیکن ہمارے اصلی چہرے تم نے نہیں دیکھے۔ ابھی ہم سب تمہارے سامنے انسانی روپ میں ہیں، لیکن عمل کرتے وقت ہم اپنے اصلی روپ میں ہوتے ہیں۔ اگر تم یہ سب جھیل سکتی ہو تبھی کوئی فیصلہ کرنا۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں الٹے قدموں وہاں سے دوڑی تھی، جدھر کو منہ پڑا وہیں کو پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی۔ اچانک ہی کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ میرے سامنے وہی فقیر تھا۔ میری اڑی ہوئی رنگت، بدلا ہوا روپ دیکھ کر کہنے لگا، تجھے پہلے ہی سمجھاتا تھا کہ اس دنیا سے باہر آ جا، اس میں دل لگانے سے یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تو آگے تیرے ساتھ کیا کیا ہوگا تیری سوچ بھی نہیں، اس لیے میری بات مان لیتی تو آج یوں بدحواس نہ ہوتی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، بابا مجھے بچا لو، اب میں ان کے چنگل سے کیسے نکلوں؟ وہ کہنے لگا، آج چاند پورا ہو جائے گا، اگر تجھے بچ کر نکلنا ہے تب بھی یہ 1 سال بعد ہوگا۔ تجھے 1 سال تک ان کے ساتھ رہنا پڑے گا، کیونکہ تو نے یہ سب اپنی مرضی سے کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت سے تو واقف نہیں تھی، پھر بھی وہ تجھے اپنی دنیا میں لے کر جائیں گے۔ وہاں نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے، خوف بھی ہے اور راحت بھی ہے۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اب میں روتی روتی گھر چلی گئی، لیکن جیسے ہی ابا کی نظر مجھ پر پڑی تو میں نے جلدی سے آنسو پونچھ ڈالے۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی رات کے 12 بجے جب سب گھر والے گہری نیند میں سوئے پڑے تھے، میں چپکے سے اٹھی۔ میرا رخ اسی بنگلے کی طرف تھا۔ بنگلے کا دروازہ حیرت انگیز طور پر کھلا پڑا تھا۔ پورے بنگلے میں وحشت اور تنہائی کا راج تھا۔ خوفناک سناٹا بتا رہا تھا کہ اس میں کوئی بھی موجود نہیں۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ آج سارے منظر بدل گئے تھے۔ پہلے کی طرح جو بنگلہ صاف ستھرا روشن دکھائی دیتا تھا، آج ایسے لگ رہا تھا جیسے 20-30 سالوں سے یہ خالی پڑا ہو۔ ہر جگہ گندگی اور مٹی کا راج تھا۔ میں سب کو آوازیں دے دے کر پکار رہی تھی، لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ تبھی میرے قدم خود بخود اس بڑے سے ہال کی طرف اٹھنے لگے۔ اس جن زادی نے کہا تھا کہ ہم آج رات وہیں پر جمع ہوں گے، لیکن یہاں پر پھیلا سناٹا تو بتا رہا تھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جیسے ہی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی میں وہاں پہنچی تو بے اختیار میں نے اپنے منہ سے نکلنے والی چیخ کو روکا تھا۔ میرے سامنے وہ سارے اپنی ہیبت ناکی اور خوفناک شکل لیے موجود تھے۔ وہ مالکن اپنا لمبا چوڑا وجود لیے میرے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ سب نے آنکھیں بند کر کے اپنا عمل شروع کر دیا تھا۔ وہیں پر وہ جنزاد بھی بیٹھا تھا جس سے کل میں نے شادی کی تھی، لیکن آج ان کی اصلیت مجھے معلوم ہو گئی تھی۔ ان کا یہ چہرہ بہت خوفناک تھا۔ ایک نظر ڈال کر تو مجھ سے دیکھا بھی نہ گیا۔ اب میں الٹے قدموں دوڑی دوڑی گھر گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی لوٹ کر اس بنگلے میں نہیں جاؤں گی۔ اب میں گھر پر ہی رہنے لگی تھی۔ ابا بار بار پوچھتے کہ کیا تو نے نوکری چھوڑ دی؟ میں انہیں کیا کہتی کہ میری نوکری تو ایک بہت بڑا دھوکہ تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس جنزاد نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ انسان بن کر میرے سامنے آیا اور میں اس کی دلہن جنزادی کی باتوں میں آ کر اس سے شادی کر بیٹھی۔ یوں 1 مہینہ ہو گیا۔ اب میں گھر میں ہی بیٹھی رہتی، کہیں بھی آتی جاتی نہ تھی۔ ہر لمحے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ جنزادی یا اس کا بیٹا میرے سامنے آ جائے گا اور اس بات پر اصرار کرے گا کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے قبیلے میں چلو۔ اب میں ہر وقت خوفزدہ رہنے لگی، لیکن دن بدن گھر کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ سوچتی تھی کہ کسی دوسری جگہ ملازمت ڈھونڈ لوں تاکہ گھر کے حالات پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے۔ چھوٹی بہن بھی بار بار کہتی کہ باجی اب آپ کام پر نہیں جاتی، اس کا مطلب ہے گھر میں پیسے نہیں آئیں گے، کیا ہم پہلے کی طرح غریب ہو جائیں گے؟ اس کی یہ باتیں سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگتا۔ دوسرے دن میں نے ہمت کی اور گھر سے نکل کر نوکری کی تلاش میں چل دی۔ مختلف گلیوں کالونیوں میں پھرتی رہی کہ میں کسی دوسری جگہ ملازمت کر لیتی ہوں۔ فیکٹری میں کام ملنا تو بہت مشکل ہے۔ ایسے ہی ایک سنسان گلی سے گزر رہی تھی جب اپنے پیچھے آہٹ محسوس کی۔ میں جیسے ہی پلٹی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے پیچھے خوفناک شکل والی جنزادی تھی۔ اس نے چہرے پر نقاب لگا رکھا تھا۔
لیکن لمبے لمبے کالے ہاتھ اور کالی آنکھوں نے مجھے ڈرا دیا۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، سردارنی نے تجھے اپنے بنگلے پر بلایا ہے، چل میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن انکار کرنے کی ہمت ہی نہ کر سکی۔ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی رہی، یہاں تک کہ ارد گرد کے لوگ بڑی حیرت سے اور بڑی حیران کن نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ جن زادی صرف مجھے دکھائی دے رہی ہے، اسی لیے مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اتنی تیز تیز چل رہی تھی کہ مجھے بھی اس کے قدموں کا ساتھ دینا پڑا۔ خوف بھی محسوس ہوا کہ اگر پلٹ کر بھاگ گئی تو کہیں یہ مجھے دبوچ نہ لے۔ جیسے ہی بنگلے میں آئی تو وہ سردارنی سامنے ہی موجود تھی۔ کہنے لگی کہ لڑکی، کب تک یوں گلیوں میں خوار ہوتی رہو گی؟ تمہاری زندگی بھی ایسے ہی گزر جائے گی۔ میری بات مانو، اگر اپنے گھر والوں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ میرا بیٹا اب بھی تمہارا منتظر ہے۔ میں تو کب سے یہ سب چھوڑ کر اپنے قبیلے میں چلی جاؤں، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کی وجہ سے مجبور ہوں، جس نے یہ ضد کر لی ہے کہ میں اس آدم زادی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تبھی اس نے ایک جن زادی کو اشارہ کیا تو وہ زیورات سے بھرا ہوا ایک صندوق لے کر آ گئی۔ کہنے لگی، یہ ساری دولت تمہاری ہے، تم اسے اپنے بہن بھائیوں، اپنے والد کو دے کر ان کی قسمت بدل دینا، لیکن میرے بیٹے کی زندگی میں آنے کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ اس قبیلے میں چلنا ہوگا۔ اور پھر اب تو تم اس سے شادی بھی کر چکی ہو، اگر اس کی شادی ایک جن زادی سے ہو جاتی تو میں اسے مجبور کر کے اپنے ساتھ لے جاتی۔ اب میں خاموش تھی، صندوق دولت سے بھرا ہوا تھا۔ میں تصور میں اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ اگر اس کے سامنے یہ سارا خزانہ رکھ دیتی تو وہ نہایت خوش ہوتا، چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگیاں بھی خود بخود سنور جاتی۔ اگر میں ایسے ہی گلیوں میں پھرتی رہی تو کوئی بھی مجھے نوکری نہیں دے گا، میں ایک غربت بھری زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب مجھے کچھ سوچنا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے جن زادی سے کہہ دیا کہ میں آپ کو 2 دن بعد اپنا جواب دے دوں گی۔ جیسے ہی میں اس بنگلے سے باہر آنے لگی تو اس نے مجھے روکا، پھر ایک تھیلے میں کچھ زیورات میرے حوالے کر دیے۔ کہنے لگی، یہ ابھی تھوڑے ہیں، لیکن جب تم اپنا فیصلہ ہاں میں بتاؤ گی تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ یہ جا کر اپنے ماں باپ کو دے دینا اور پھر ان کی آنکھوں کی خوشی دیکھنا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی رہ گئی، پھر پلٹی اور جلدی جلدی اس بنگلے سے باہر نکل آئی۔ سنسان سڑک پر اکیلی ہی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ رات کا سناٹا بھی پھیل چکا تھا۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے آواز آئی۔ میں نے دیکھا یہ وہی خوبصورت نوجوان تھا جو در حقیقت ایک جن ذات تھا، وہ بھی بھیانک اور خوفناک۔ میں نے اسے دیکھ کر رخ موڑ لیا تو وہ کہنے لگا، تم میری زندگی میں آ جاؤ، میں کبھی بھی اپنے اصلی روپ میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، بلکہ ہمیشہ انسانی روپ لے کر میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا۔ خوف کے مارے مجھ سے وہاں سے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب میں گھر گئی تو ابا پریشان تھے، بہن بھائی بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، چند پیسے میرے پاس رکھے تھے۔ میں نے جلدی سے بھائی کو بھیج کر باہر سے کھانا منگوا لیا۔ پھر جیسے ہی ابا کو وہ تھیلی دکھائی تو وہ حیران رہ گئے۔ کہنے لگے، اتنی ساری دولت تیرے پاس کہاں سے آئی؟ کہنے لگے کہ یہ تو بہت قیمتی اور اصلی ہے۔ میں گڑبڑا گئی۔ کہنے لگی، ابا، بنگلے کی مالکن یہ بنگلہ چھوڑ کر جا رہی ہیں تو انہوں نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے۔ کہہ رہی تھی کہ تم نے اتنے دن تک میرے بنگلے پر نوکری کی ہے، اس لیے یہ تمہارا انعام ہے۔ تو ابا کہنے لگے، ارے واہ، وہ عورت تو بہت مہربان ہے، ورنہ آج کل کے دور میں کون ایسا کرتا ہے۔ میں کل ہی اسے شہر جا کر بیچ دوں گا، تم میرے ساتھ چلنا۔ میں بھی ان کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ پھر دوسرے دن ہم باپ بیٹی جب شہر گئے تو سنار نے منہ مانگے داموں وہ سارے زیورات خرید لیے۔ کہنے لگا، ایسے تو آج کل دور دور تک نہیں ملتے، ہر زیورات میں ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل اصلی ہیں۔ پھر اس نے ایک بڑے سے تھیلے میں ہمیں وہ ساری رقم ڈال کر دے دی۔ کہنے لگے، آج کل لوٹ مار بہت زیادہ ہے، اسی لیے احتیاط سے لے کر جانا۔ جو ہی میں وہ ڈھیر سارے پیسے لے کر گھر آئی تو چھوٹے بہن بھائیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ہر کوئی فرمائشیں کرنے لگا کہ باجی مجھے یہ لا کر دینا۔ چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا کہ باجی میرے دوست کے پاس سائیکل ہے، مجھے بھی سائیکل چاہیے۔ ان کی یہ ننھی ننھی خواہشیں جو کبھی پوری نہیں ہوئی تھیں، آج سب کی خواہشیں پوری ہوئیں تو ان کے چہرے پر خوشیاں تھیں۔ میں خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ میں نے ایک مہنگا سودا کیا ہے۔ ابا کو چیک اپ کروانے میں ہسپتال لے کر گئی تو ڈاکٹر کہنے لگا، 3-4 لاکھ روپے جمع کروا دو،
تو ابا کی ایک مصنوعی ٹانگ لگ جائے گی۔ یہاں بھی دولت کا سوال تھا۔ اب میں واپس لوٹ آئی۔ ابا مایوس نظر آتے تھے، لیکن جب ڈاکٹر نے انہیں ایک مصنوعی لکڑی کی ٹانگ لگا کر چیک کیا تو وہ کسی عام انسان کی طرح چلتے ہوئے نظر آئے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر گھر آ کر ابا کہنے لگے، بھلا اتنے پیسے ہم غریبوں کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ ڈاکٹر یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی امیر ہے یا غریب، بس اپنا مشورہ دیتے رہتے ہیں۔ میں نے ان کے بوڑھے ہاتھ تھامے اور کہنے لگی، ابا میں آپ کے لیے پیسوں کا ضرور بندوبست کروں گی، بھلے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ پوری رات میری روتے ہوئے گزری تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو مجھے اپنے گھر والوں کے لیے یہ قربانی دینی ہی پڑے گی۔ مجھے اپنے حالات بدلنے ہیں۔ پھر دوسرے دن میں اسی بنگلے پر جا پہنچی۔ وہ جن زادی اور اس کا جن زاد بیٹا میرے سامنے ہی موجود تھے۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ جن زادی کہنے لگی، ٹھیک ہے، یہ ساری دولت تمہاری ہے، تمہارے گھر والوں کی ہے، تم جب چاہے اپنے خاندان سے ملنے آ سکتی ہو، لیکن جب میرا بیٹا تمہاری زندگی میں آ جائے گا اس کے بعد تم کسی آدم ذات سے شادی نہیں کرو گی۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ بالآخر فیصلہ ہو گیا تھا۔ اس رات ان سارے جنات نے خوب جشن منایا۔ پھر جن زادی نے مجھے دلہن کی طرح تیار کیا، زیورات پہنا کر کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا جن زاد بیٹا ایک آدم ذات سے شادی کرے گا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم اپنی خوشی سے میرے ساتھ جا رہی ہو۔ دوسرے دن میں وہ ساری دولت لے کر گھر آ گئی۔ ابا کا علاج کروانا بھی ضروری تھا۔ میں نے ایک نئے شہر میں گھر خریدا اور ابا کے نام پر کر دیا۔ یہ سب میں چھپ چھپ کر رہی تھی۔ وہ ساری دولت میں نے ابا کے نام پر جمع کروا دی۔ ڈاکٹر کو بھی ان کی مصنوعی ٹانگ لگانے کے پیسے دے دیے۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ ان کا علاج اچھے سے ہو جانا چاہیے۔ دوسرے دن میں بنگلے پر آئی تو اس جن زادی سے کہنے لگی کہ اگر میں گھر سے بنا بتائے گئی جنات کے قبیلے میں تو ابا کو یہ صدمہ برداشت نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو ان سے میرا ہاتھ مانگنا پڑے گا۔ جن زادی اس بات پر رضامند تھی۔ کہنے لگی کہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے میں سب کچھ کرنے پر تیار ہوں۔ دوسرے دن میں ابا سے کہنے لگی کہ ابا، جس بنگلے پر میں کام کرتی تھی وہاں کی مالکن مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ ابا حیران رہ گئے، پھر کہنے لگے، اچھا، جبھی تو میں کہوں وہ تجھ پر اتنی مہربان کیوں ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اگر تیری خوشی اسی میں ہے، اور جب وہ اتنی امیر دولت مند ہے تو تو خوب عیش کرے گی۔ دوسرے دن وہ جن زادی ایک امیر عورت کے روپ میں ہمارے گھر آئی۔ میں نے دیکھا محلے پڑوس کی عورتیں اسے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں موجود سونے کے موٹے موٹے کنگن، زیورات سے لدا پھندا اس کا وجود اور مہنگے سوٹ پہنے، وہ سب اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ عورت میرے لیے رشتہ لے کر آئی ہے تو ان کی حیرت دیکھنے والی تھی۔ پھر وہ ابا سے کہنے لگی کہ 2 دن بعد میں بارات لے کر آؤں گی اور تمہاری بیٹی کو رخصت کروا کر لے جاؤں گی۔ ابا نے انہیں ہاں کر دی تھی۔ میں اداس تھی کہ نہ جانے جنات مجھے دوبارہ میری دنیا میں آنے دیں گے یا نہیں۔ اپنے گھر والوں کو چھوڑنا میرے لیے اتنا آسان بھی نہیں تھا، لیکن جن زادی نے ابا سے کہہ دیا کہ میں رات کے اندھیرے میں ہی بارات لے کر آؤں گی اور اپنے بیٹے کی دلہن کو لے جاؤں گی۔ اس نے میرا شادی کا جوڑا اور سارے زیورات بھیج دیے تھے۔ پھر 2 دن بعد آدھی رات کو وہ 2-4 جن زادوں کے ساتھ آئی اور مجھے رخصت کروا کر لے گئی۔ میں خوش تھی کہ ابا خوشی خوشی مجھے رخصت کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی میں ان کے قبیلے میں پہنچی تو ان کے خوفناک چہرے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لیکن اس جن زاد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی میرے سامنے اپنے اصلی روپ میں نہیں آئے گا، اس لیے مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب میں ان کے قبیلے میں آ گئی تھی۔ اس کی ماں ایک سردارنی تھی۔ دوسرے ہی دن اسے سردار بنا دیا گیا۔ پھر سارے جنات کہنے لگے کہ اس کی بیوی یہاں کی ملکہ ہے۔ اب میں ان کے اس قبیلے کی ملکہ بن گئی تھی۔ یوں کافی دن گزر گئے۔ ایک دن گھر والوں کو یاد کر کے میں رونے لگی تو جن زاد نے کہا کہ وہ مجھے میرے گھر لے کر جائے گا۔ میں اس بات پر خوش ہو گئی۔ ایک دن ابا سے ملنے چلی آئی تو یہ دیکھ کر خوش ہوئی کہ ابا نے پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ ان کی مصنوعی ٹانگ لگنے کی وجہ سے وہ اب ہر کام خود کرنے لگے تھے۔ مجھے یوں اس جن زاد کے ساتھ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ ظاہر ہے ابا کون سا حقیقت جانتے تھے، وہ تو ابا کے سامنے انسانی روپ ہی لے کر آیا تھا۔ ہمارے اس شہر کے پاس ہی ایک درگاہ تھی۔ میں نے جن زاد سے کہا کہ میں وہاں جانا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ بھی ایک نیک جن زاد تھا، اسی لیے مجھے وہ اپنے ساتھ وہاں لے گیا۔ تبھی میں نے اس درگاہ پر بیٹھے اسی فقیر کو دیکھا جو ہر بار مجھے تنبیہ کرتا تھا کہ اس بنگلے پر کام کرنا چھوڑ دو۔ اس نے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی،
پھر کہنے لگا آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، تجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ میں سر جھکا کر بیٹھی رہی تو وہ فقیر کہنے لگا اب تو ان کے چنگل سے کبھی آزاد نہیں ہو پائے گی، نہ تو تیری کبھی شادی ہوگی اور نہ وہ شادی ہونے دے گا، وہ زندگی بھر تیرے ساتھ رہے گا۔ میں بہت مایوس ہو گئی۔ یوں کئی دن گزر گئے۔ اب میں قبیلے میں واپس آ گئی، لیکن ایک دن میں نے جن ذات سے کہا کہ میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، وہ بھی میرے ساتھ وہیں جا کر رہے، تو وہ میری بات مان گیا۔ اس کی اور اس کی سردارنی ماں اس بات پر ناخوش تھی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی تھی۔ یوں میں اپنے گھر لوٹ آئی۔ ابا کو کہہ دیا کہ میں اب یہیں رہوں گی۔ ابا بھی خوش تھے۔ اس طرح میں اپنے اس گھر کی بھی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ پھر کئی دن بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسی بنگلے کو خرید لیتی ہوں جس میں کام کرتی تھی۔ یوں ایک ایجنٹ سے کہہ کر میں نے اس بنگلے کو خرید لیا جہاں پر کبھی میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی۔ آج بھی اس بڑے سے بنگلے میں اکیلی رہتی ہوں۔ میرا شوہر جنات بھی میرے ساتھ یہیں پر رہتا ہے۔ 2-3 عورتیں بھی میں نے کام پر رکھی ہیں۔ گاہے بگاہے میں کسی نہ کسی کی مدد کرتی رہتی ہوں، لیکن میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ سب میری ہی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ تو میں اس دن اس دھوکے کا شکار ہوتی، نہ ہی مجھے آج یہ سب جھیلنا پڑتا۔ شاید لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ پھر اس جن ذات کا خوبصورت انسانی روپ مجھے گھائل کر گیا تھا۔ تبھی تو میں محبت کے اندھے راستے پر چل نکلی تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ مجھ سے غلطی کہاں پر ہوئی؟ جب وہ فقیر مجھے بار بار تنبیہ کرنے آ رہا تھا تو مجھے اسی وقت یہ بنگلہ چھوڑ کر کہیں دور چلے جانا چاہیے تھا، یا پھر میں نے اپنے گھر والوں کا ساتھ دے کر ان کے لیے صحیح اور اپنے ساتھ غلط کیا ہے۔ اب جو ہوا وہ تو میری قسمت تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ جلد ہی میری زندگی بھی بدل جائے گی۔ جس طرح وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ایسے ہی حالات بھی کبھی نہ کبھی بدل ہی جاتے ہیں۔ آج بھی لوگ اس تجسس میں رہتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی اکیلی اس بنگلے میں کیوں رہتی ہے اور وہ خود کو شادی شدہ کیوں کہتی ہے۔ لیکن آدھی رات کو جب یہ بنگلہ جن ذات سے ملنے آئے ہوئے جنات سے بھرتا ہے تو لوگوں کو اس بنگلے سے آنے والی آوازیں سن کر خوف محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔